اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے سے یہودیوں کی کمزوریوں اور برائیوں کا تذکرہ ہے۔ ان کی برائیوں کا قرآن کریم تفصیل سے کھل کر اس لیے ذکر کرتا ہے کہ آدمی ان برائیوں سے اپنے دامن کو بچائے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا تم نے ادب کس سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بے ادب سے میں نے ادب حاصل کیا ہے۔ لیکن میں دیکھتا تھا کہ ایک آدمی بے ادب ہے، اس کی جو حرکتیں ہوتی تھی میں اس سے بچتا گیا تو میں با ادب بن گیا۔ ایک برے آدمی کی برے لوگوں کا ذکر ادھر آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، سامنے یہاں یہودیوں کی بری خصلت کا ذکر یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو مقدس بتا رہے ہیں، پاکیزہ بتا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اپنے آپ کو مقدس سمجھنا اور مقدس بتانا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اپنے آپ کو پاک بنانا چاہیے آدمی کو، اور پھر ہمیشہ آدمی اس کوشش میں رہے کہ اس کو اس کی جہالت کی خبر ہوتی رہے۔ ہمارے استاد کا شعر ہے، نہ گھر چاہتا ہوں نہ زر چاہتا ہوں، اشعار ہیں لمبے، جھکے تیرے در پر وہ سر چاہتا ہوں، مجھے کیف و مستی کی چاہت نہیں ہے، محبت بھری ایک نظر چاہتا ہوں، گناہوں کے در پر ہے کب سے ٹھکانہ، خدا تیری جانب سفر چاہتا ہوں، کتابیں اٹھایا ہوں تیرے بھروسے، یہ شعر سمجھنے کے قابل ہے۔ کتابیں اٹھایا ہوں تیرے بھروسے، میری غفلتوں کی خبر چاہتا ہوں۔ کتاب پڑھتا ہے آدمی پر اس کی جہالت کھلتی ہے، کتاب پڑھتا ہے آدمی پر اس کی جہالت کھلتی ہے، جو جہالت کھلتی جائے اس کو دور کرتا جائے، جو عیب اس کو معلوم ہوتا جائے اسے دور کرتا جائے۔ بلکہ حضرت الامام شافعی اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا کہ جیسے جیسے میرا علم بڑھتا جاتا تھا میرے اوپر میری جہالت کھلتی جاتی تھی۔ جیسا علم بڑھتا آدمی سوچے گا ارے اب تک تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، پھر اب تک تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ علم والوں کا یہ حال ہوتا ہے، یزکون انفسہم۔ تو اہل کتاب یہودیوں کی بری عادت یہ تھی، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، اور شرک کرتے تھے۔ دیکھا نہیں ان کمبختوں کو، بد نصیبوں کو، جو با توفیق بندے ہیں وہ اپنے پاکیزہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو مجرم ہوں، میں تو بندے آوارہ ہوں۔ تمام بزرگوں کا اتفاق ہے، دو صفتیں حضرت شیخ نے لکھا، علماء کے لیے عرض ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اپنے ایک مجالس میں، دو صفات ایسی ہیں جو ہر بزرگ میں ہوتی ہیں۔ ہر بزرگ کا مزاج الگ ہوتا ہے، جس سے جس قسم کا کام لینا ہوتا ہے اس کو اسی قسم کا مزاج بھی عطا کیا جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تقسیم ہے اللہ کی۔ آدمی یہ سوچے کہ گلستان میں سارے ایک ہی رنگ کے پھول ہوں، ایسا وہ تو گلستان کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس میں ہر رنگ کے پھول ہوں، تب گلستان خوبصورت نظر آئے گا، ہر رنگ کا، ہر مزاج کا، کوئی جلالی، کوئی جمالی، کوئی صفت صدیق پر، کوئی صفت فاروق اعظم پر، کوئی صفت عثمان پر، کوئی صفت علی پر، کوئی صفت ابو ذر پر، کوئی صفت عبد الرحمن بن عوف پر، سارے شان نبوت ہیں، ساری شان نبوت کی شانیں ہیں، کوئی شان کسی صحابی میں حلول کر گئی ہے، نبوت کی ساری شانیں کوئی صحابی جذب کر لے ایسا مشکل ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ کس کا اتنا جگر ہے، گردہ ہے کہ نبوت کے تمام شانوں کو جمع کر لے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، میرے ذہن سے بات نکل گئی، بہت دور چلی گئی بات۔ دو صفات ایسی ہیں جو تمام بزرگوں میں جمع ہوتی ہیں۔ ایک، ہر بزرگ متواضع ہوتا ہے، کوئی متکبر نہیں ہوتا، سمجھ لیجیے، کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی مزاج ہو، جلالی ہو، جمالی ہو، کچھ بھی ہو، اور ہر بزرگ مخلص ہوگا، ریاکار نہیں ہوگا۔ ہاں، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک باز بتاتے ہیں، مقدس بتاتے ہیں، جیسے یہودیوں کی عادت تھی۔ اللہ کہتے ہیں آگے، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں مقدس بناتے ہیں، پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اس کا اللہ چاہتے ہیں اس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہ فرمایا جیسے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت کے اللہ نے جو ہے ان کا تقدس بیان فرمایا، انبیاء کی جماعت کا تقدس بیان فرمایا، صدیقین کی جماعت کا اللہ نے تقدس بیان فرمایا۔ یہ تو ان کا منصب ہے، یہ تو ان کے کرنے کا کام ہے، یہ ان پر چھوڑنا چاہیے آدمی کو۔ اعتبار انجام کا ہے، بولو اعتبار اور انجام کی خبر نہیں۔ جس کے انجام کی خبر نہیں اسے اپنے آپ کو مقدس سمجھنے کا کوئی حق ہے چاہیے۔ اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میری بکری افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر خاتمہ بالخیر ہوا تو میں اس سے افضل ہوں، اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو فرمایا پھر تو یہ بکری کیا ہے، کتا بھی میرے سے افضل ہے، یہ خنزیر بھی میرے سے افضل ہے۔ ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کا مقام۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے چھوٹا گناہ کیا ہو اسے بڑے گناہ کی سزا دے رہے ہیں، اور ایک آدمی نے نیکی کی تھی اس کے نیکیوں کو گھٹا دیے ہیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، ایسا ظلم ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کا حقدار ہوتا ہے اس کا حق چھینا جاتا ہے، اور جتنی سزا اس کو سزا دینی اس سے زیادہ سزا دی جاتی ہے، اور جو اصل سزا کا مستحق ہے اس کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کا ہے، دنیا کی عدالتوں کا حال ہے، اللہ تعالیٰ رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو ذرا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور ان کا یہ جھوٹ بولنا ان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، ان کا یہ جھوٹ یہ کھلا ہوا گناہ ہے، ہاں، اور یہ سزا کے لیے کافی ہے۔ تو سمجھ اس میں سبق یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو مقدس نہیں سمجھنا چاہیے، اعمال کرتے رہے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہے آدمی، اپنے جو ہے کوئی آدمی نہ کوئی ہماری جو ہے وہ برائی، اگر ہمارے پانی میں مکھی گر جائے، کوئی بتائے چائے میں اگر مکھی گر جائے، ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا شاہ ابرا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے مدرسوں میں تجوید کی سور پونکھی تھی 50 سال پہلے۔ اب اکثر مدارس میں ماشاءاللہ تجوید سے تعلیم ہوتی ہے۔ وہ زمانہ تھا جب جو ہے لوگ اس راستے سے ہٹ گئے تھے اور عمومی فضا ایک بے تجوید کے قرآن شریف پڑھنے کی ہو گئی تھی۔
حضرت فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا کوئی بڑا ہو اور اس کی چائے میں مکھی گر جائے اور تم دیکھ بھی رہے ہو تو کیا کرو گے؟ کہو گے حضرت مکھی گر گئی ہے. تو کیا وہ سامنے والا جو بزرگ ہے کیا اس کی جناب میں گستاخی اور بے ادبی ہے؟ کیا دنیا سے بے ادبی سمجھتی ہے؟ نہیں سمجھتی نا. اسی طرح ایک آدمی کی اخلاقی، علمی، عملی کمزوری کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ تمہارے اندر علم کی ایک کمزوری ہے، اسے دور کر لو. تمہارے اندر عقیدے کی ایک کمزوری ہے، اسے دور کر لو. تمہارے اندر عمل کی ایک کمزوری میں پاتا ہوں، دور کر لو. اچھا بولے گا تب نا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو نہ بولے گا، یا ڈاکٹر خود مریضوں کے گھر کو گھومے گا؟ جو جتنا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو اپنے کمال پر اتنا ہی ناز ہوتا ہے. مولانا ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک بادشاہ تھا، اس کی دائرہ سلطنت میں ایک کیمیا گر رہتا تھا. کیمیا کہتے ہیں اس فن کو جس میں مٹی سے سونا بنانا سکھایا جاتا ہے. سیکھ لیجئے کسی کے پاس، آپ جا کر سیکھ لیجئے کسی کے پاس، مالدار ہو جاؤ گے 2 دن میں. تو بادشاہ کو کسی نے مخبری کر دی کہ تمہارے حدود سلطنت میں ایک کیمیا گر رہتا ہے، کیمیا کا جاننے والا بنائے گا. اور جو کیمیا جاننے والے ہوتے ہیں وہ بنیان پر دھوتی لنگی باندھ کر کے، ٹوال ڈال کر کے کندھوں میں، پاگلوں کی طرح رہتے ہیں، دیوان جیسے کسان رہتے ہیں اس طرح، پتہ بھی نہیں چلتا. با کمال آدمی سادہ ہوتا ہے، سادگی میں اپنے کمالات کو چھپاتا ہے، پھر بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، چھپا نہیں سکتا. تو بلایا گیا، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، حاضر ہوئے ہاتھ باندھ کر کے. پوچھا کیمیا آتی ہے؟ کہا نہیں. کس نے کہا کہ مجھے کیمیا آتی ہے؟ نہیں مجھے تو کیمیا نہیں آتی، آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے گئے. ٹھیک ہے جاؤ، بھیج دیا. پھر اس کے بعد بھیس بدل کر کے وزیروں نے کہا جھوٹ کہتا ہے، ایسا کیمیا آتی ہے. تو بادشاہ نے بھیس بدل کر کے، لباس بدل کر کے، یہ جہاں رہتا تھا جنگل میں اپنی جھوپڑی میں، وہاں پہنچا. اس نے پہچانا نہیں. وہ 1 ہفتہ رہا، اس کے پیر دباتا تھا، سر میں تیل لگاتا تھا، اس کے گھر کا پانی بھرتا تھا، سودا لاتا تھا، سب کچھ کام کرتا تھا، جھاڑو دیتا تھا. بادشاہ ایک بار سر میں تیل لگاتے لگاتے، پیر دباتے دباتے پوچھا کہ جناب کو کیمیا آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ کبھی موڈ اچھا رہا تو آپ کو بھی سکھا دیں گے. 7 دن رہ کر کے اس نے کہا حضرت اب اجازت ہو، رخصت ہوتا ہوں، بہت دن ہو گئے. چلے گئے واپس. بادشاہ نے کہا بلا کے لاؤ اس بوڑھے کو. پھر دوبارہ حاضر ہوا. بادشاہ نے دربار میں بلا کر کے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانا، بالکل نہیں پہچانتا. اچھا تمہیں کیمیا آتی ہے؟ کہا نہیں ہرگز نہیں آتی. اس نے کہا کسی نے غلط خبر دی ہے آپ کو. اور پھر بادشاہ نے کہا مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا. تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں جو 1 ہفتہ تمہاری خدمت میں رہا، تمہارے پیر دباتا تھا، سر میں تیل رکھتا تھا اور جھاڑو دیتا تھا، پانی لاتا تھا، سودا سلف لاتا تھا، میں وہی تو ہوں. اچھا تم وہی ہو. جھوٹ بولتے ہو. بادشاہ نے ذرا تیز لہجے میں، جھوٹ بولتے ہو. تو کیمیا گر نے کہا جناب کوئی تخت پر بیٹھ کر، بولو، کوئی تخت پر بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ کیمیا آتی ہے تو میں کہتا ہوں کیمیا نہیں آتی. اگر کوئی پیر دباتے دباتے پوچھتا ہو تو کہتا ہوں ہاں کیمیا آتی ہے. ایک حضرت تھانوی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ایک مٹی سے سونا بنانے والے کو اتنا ناز ہے اپنے کمال پر، اور ایک وہ اللہ کے اہل اللہ ہیں جو ایک گنہگار کو ہاتھ پکڑ کر کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، ان کو کتنا ناز ہوتا ہے اپنے کمال پر. تو اپنی
کمزوریوں کو دور کرتے رہنا چاہیے آدمی. موت تک موقع ہے اور موت کب آئے گی یہ پتہ نہیں, اسی لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج ابھی اسی وقت کرنا چاہیے آدمی کو توبہ, موت کا بھروسہ نہیں. تو اپنے آپ کو پاک باز و مقدس نہ سمجھیے, یہودیوں کی عادت ہے. اپنے عیبوں کو دور کرنے کی فکر کریں. آگے کہتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, ایک دوسری کمزوری کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں یہودیوں کی, نصیبا من الکتاب, جن کو کتاب دی گئی تھی, یؤمنون بالجبت, وہ بتوں پر ایمان لے آئے, غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے. یؤمنون بالجبت, اصل میں واقعہ یہ پیش آیا تھا, کعب بن اشرف بنو نذیر کا سردار ہے یہودیوں کا, ایک قبیلہ ہے بنو نذیر. بدر کے بعد بدر میں شکست ہوئی اہل مکہ کو, مشرکین مکہ کو, تو یہ مکہ گیا, ان کو ورغلانے لگا, اکسانے لگا. ابو سفیان جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ میاں اگر تم سچے ہو, اگر تم ہمارے خیرخواہ ہمدرد ہو, جو تمہیں دلیل پیش کرنی پڑے گی اپنے دعوے کی, اور دلیل یہ پیش کرنی پڑے گی یہ جو سامنے دو بت ہیں ان کو سجدہ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اسے سجدہ کر کے اپنے دعوے کی صداقت کی دلیل کے طور پر انہوں نے ان کی پوجا کی, ان دو بتوں کی. اس کو قرآن نے کہا یؤمنون بالجبت. ویسے جبت کہتے ہیں ہر غیر اللہ کو, اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جبت. یؤمنون بالجبت. یہ یہودیوں کی مذمت کر رہا ہے قرآن. اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی پوجا کرنا, اس کے سامنے اس قیمتی ماتھے کو جھکانا اور اسے نفع نقصان کا مالک سمجھنا, یہ یہودیت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. وہ غیر اللہ چاہے مورتی ہو, وہ چاہے نبی ہو, نبی کی پوجا کرنے لگے کوئی آدمی اللہ کے جو ہے اولیاء اللہ کی مزاروں کا طواف کرنے لگے, ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے, ان کو مشکل کشا اور حاجت روا تصور کرنے لگے. یہ سارا یؤمنون بالجبت میں. سورج کی پوجا کرنے لگے, سورج نمسکار, سوریہ نمسکار, یہ واتسو کا عقیدہ کہ گھر اس طرح بنانا چاہیے کہ سورج نکلتے ہی اس کی شعاعیں اور کرنیں کچن میں پڑنی چاہیے, بیڈ روم میں پڑنی چاہیے, یا صوفے پر ہال میں پڑنی چاہیے. جو بھی اس کا عقیدہ آپ دیکھ لیجئے, یہ ویدوں سے عقیدہ آیا ہے, یہ شرک کا شعبہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اب مسلمانوں میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ گھر خریدتے وقت دیکھتے ہیں کہ سورج کی کرنیں, سورج نکلتے اس کی کرنیں کس گھر کے کس علاقے پر پڑ رہی ہے, کس حصے میں پڑ رہی ہیں. یہ سب شرک کا شعبہ ہے. وہ چاند کی پوجا ہو, کسی کی بھی پوجا ہو, بہرحال غیر اللہ میں سب آ گئے. یہ مخلوق ہیں, اور مخلوق کو, ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے خادم کے طور پر بنایا ہے. اس کے اندر مخدوم بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, چہ جائے کہ وہ معبود بنے. معبود بننا تو بہت بڑی بات ہے, وہ مخدوم بھی نہیں بن سکتا. وہ خادم ہے, تمہارا نوکر ہے, چاکر ہے. ہاں, سورج تمہارا غلام ہے, تمہاری نوکری چاکری کے لیے اسے بنایا گیا ہے. چاند کو, سمندروں کو, آسمان و زمین, ساری مخلوق تمہاری خادم ہے. تم اس کائنات کے مخدوم ہو. ہاں, یؤمنون بالجبت, تو انہوں نے ان کو سجدہ کیا. والطاغوت, طاغوت کہتے ہیں ہر ایسی چیز جو سرکش ہو, چاہے وہ جنات میں سے ہو, سرکش جن, یا وہ انسان ہو. یعنی ایک آدمی ہے یہودیوں کا, یہودیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار دے رکھا تھا کہ ان کے علماء اور مشائخ جسے چاہے حلال قرار دے دے اور جسے چاہے حرام قرار دے. اللہ نے کہا یہ حلال و حرام قرار دینا تو یہ میرا منصب ہے, یہ تو میرا کام ہے, یہ تو میرے اختیار میں ہے. تم نے یہ اختیار اپنے علماء مشائخ کو دے دیا. علماء مشائخ حلال و حرام بنا نہیں سکتے, ان کا کام صرف بتانا ہے. اللہ نے جس کو حلال و حرام قرار دیا ہے وہ بتاتے ہیں, بناتے نہیں. کہ کسی حلال کو حرام بنا دیا اور کسی حرام کو حلال بنا دیا, اسے تحریم و تحلیل کہتے ہیں.
یہ منصب اللہ کا ہے۔ تو لیکن یہ یہود کیا کرتے تھے، اپنے علماء مشائخ کو حلال و حرام بتانے کا نہیں، صرف بنانے کے اختیارات دے رکھے تھے۔ قرآن نے کہا یہ بھی یؤمنون بالطاغوت ہے۔ طاغوت میں ایک تو سرکش جن ہے، سرکش جن، اسے بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے وہ، اور اپنے علماء مشائخ کو انہوں نے اختیارات دے رکھے تھے حلال و حرام کے۔ اور تیسرا کاہن کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے کو۔ پہلے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بنائے جانے سے پہلے یہ جنات آسمانوں پر جاتے تھے، وہاں جو عالم بالا میں فیصلے ہوتے ہیں، اوپر سب سے اوپر، یہ جا کر چوری سے سنتے تھے ایک دو باتیں، پھر وہ جو شہاب ثاقب ہیں، ستارے، قرآن کریم رجوم للشیاطین، ان کا پیچھا کرتے ہیں، ایک دو باتیں جو کان میں پڑ جاتی تھی وہاں کر ان کاہنوں کو سناتے تھے۔ یہ کاہن وہ ایک بات کو لے کر اس میں 99 جھوٹ ملا کر کے اسے چلتا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں کاہن، غیب کی خبریں۔ غیب کہتے ہیں ذاتی علم کو۔ اس میں حضرت قاری محمد طیب صاحب علماء کے لیے عرض ہے کہ ایک رسالہ اردو میں ہے، علم غیب نام ہے اس کا، بہت شاندار رسالہ ہے۔ اس میں انہوں نے علم غیب کی حقیقت بیان کی ہے۔ علم غیب کی حقیقت جو کچھ اس میں انہوں نے لکھا، بہت پہلے میرا پڑھا ہوا ہے، 10 12 15 سال پہلے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب کہتے ہیں ذاتی علم کو۔ ذاتی علم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو چیز جب چاہے معلوم کر لینے پر قادر ہو، یہ علم صرف اللہ کو ہے، یہ انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو غیب کا اتنا علم ہے جتنا ان کو دیا گیا ہے، جب چاہے جو چاہے معلوم کر لے، وہ تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں صاف ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب۔ اگر میں غیب جانتا تو، اس کا مطلب ہے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں کوئی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ یہ کہ غیب کا علم دیا جانا، یہ ایک ہے خود آدمی کے اندر وہ بات ہو کہ جب جو چاہے معلوم کرنا چاہے معلوم کر لے، یہ ایسا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کاہن تھے، ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، کاہن جھوٹے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، اگر کوئی آدمی عراف کے پاس آیا، کاہن کے پاس، نجومی کے پاس آیا، فسالہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں پوچھا کہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، اچھا ہوگا خراب ہوگا، فلاں تجارت کرنا چاہتا ہوں، نفع ہوگا نقصان ہوگا، اس طرح کے پوچھتے ہیں نا لوگ، بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں، رشتے کے بارے میں پوچھتے ہیں، گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ پوچھتے ہیں۔ آیا اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا، اس نے اس کا جواب دیا، اس پوچھنے والے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، ہاں فصدقہ، ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، آپ جیسے فرما رہے ہیں شاید ایسے ہی ہے، تصدیق کی فرمایا لم تقبل صلاۃ 40 یوما، تو اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول کی جائیں۔ غیب اللہ کی صفت ہے، گویا اللہ کے علم میں اس نے دوسرے کو شریک کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے دارالعلوم دیوبند میں ایک کاہن نجومی آیا تھا، حضرت الاستاذ باحیات ہے، استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کو اطلاع ہوئی، سبق پڑھا کر کے حضرت کتب خانے تشریف لے گئے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت کو بتایا گیا کہ نجومی ہے، یہ پیشن گویاں کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، حضرت بھائی کہتے تھے، بھائی ان کے تکیہ کلام بھائی تھا، بھائی گجرات کے تھے، مجہول بولتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مستقبل کا بتانا، بولو آگے کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں
اس کا بتانا مشکل ہے. پاسٹ ٹینس کیا کہتے ہیں؟ پیچھے جو چیز گزری ہے اس کا بتانا آسان ہے. تم فیوچر کو چھوڑو، میرے بارے میں بتاؤ کہ کیا کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اس نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ حضرت مجھے یہاں سے صحیح سلامت جانے دیجیے. یؤمنون بالجبت والطاغوت. اور طاغوت کی ایک تفسیر جادوگر سے بھی کی گئی ہے. یہودیوں کے ہاں جادوگری کا بھی بڑا رواج تھا، خاص طور سے وہ جادو جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے. میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دینا، وہ جادو کا ان کے ہاں زیادہ رواج تھا. ان کے ہاں یہودیوں کے آج بھی یہودیوں کے بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں. وہ اپنے جادوگری سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں. ہاں میں آپ کو کیا بتاؤں، تفصیل میں جاننے کا موقع نہیں ہے. اس پوری دنیا کی پوری عالمی نقشے پر کون کون بڑے بڑے علماء مشائخ ہیں، پورے ان کے علم میں رہتے ہیں. آپ یہ مت سوچئے کہ ہم کرناٹک میں بنگلور کی قمر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بنگلور کے کون کون بڑے علماء ہیں، یہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی کو معلوم ہے. تو جادوگری کا ان کے ہاں بڑا رواج تھا اور اب بھی ہے. تو قرآن کریم نے کہا ایک تو بالجبت، غیر اللہ کی بات، والطاغوت میں ایک تو آ گیا جادوگر، یعنی جادو کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی نے ایک آدمی پر جادو کیا تو جادو اثر انداز ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ آدمی نے زہر کھایا تو اثر نہیں کرے گا، لیکن اس وقت اثر کرے گا جب اللہ کی منشا شامل حال ہو. اسی لیے ایسے واقعات بھی ہیں تاریخ میں کہ بعض صحابہ نے زہر پیا اور ان کو نقصان نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہر نقصان پہنچانے میں اللہ کی مشیت کے تابع ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی طرح جادو بھی نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے. اللہ اجازت دیتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، اجازت نہیں دیتے اس لہٰذا کئی لوگوں پر جادو کرتے ہیں لوگ اور اثر ہی نہیں ہوتا ان پر، اس لیے کہ اللہ کی منشا شامل حال نہیں ہوتی. جادو کے اندر بذات نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ بالطاغوت میں سب کچھ آ گئے. سرکش جنات بھی آ گئے اور اس طرح انسان بھی آ گئے اور اسی طرح کاہن بھی آ گئے، نجومی بھی آ گئے اور جادوگری بھی آ گئے، جادوگر بھی. جادو کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ یہودیوں کی صفت ہے. اور اسی طرح اپنے علماء اور مشائخ کو ان کا مقام و مرتبہ نہ دینا، ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے. اور ان کو حلال و حرام کا اختیار دینا، تحریم و تحلیل کا، کہ ان کو ان کے مرتبے سے اٹھا کر جو شیخ بولتے وہی صحیح، جو پیر بولے وہی صحیح، چاہے قرآن منع کر رہا ہو. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور ایک ہاتھ میں رجال اللہ. یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. ہاں ان کا طریقہ ہے. اسی طرح کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، لوگوں کو بہت ہوتی جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں. بہت جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ. ان کو خود اپنی قسمت کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے قاری حنیف صاحب کی تقریر ملتان کے بہت پہلے سنتا تھا میں، چپ ہمارے دادا صاحب بہت سنتے تھے ان کی تقریریں. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں جاتے آتے چپ مزہ لینے کے لیے راستے پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر کے قسمت بیان کر رہا تھا. میں نے بھی ہاتھ دے دیے. میں نے بھی کیا کر دیا؟ مزہ لینے کے لیے ہاتھ دے دیا. تو اس نے ہاتھ دیکھ کر کے کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی. کیا کہا؟ تمہاری شادی نہیں ہوگی. تو قاری صاحب نے پوچھا گھر میں جو 12 بچے کھیل رہے ہیں وہ تیرے باپ کے؟ قاری صاحب کے 12 بچے تھے.
کہ گھر میں جو 12 بچے کھیل رہے ہو تیرے باپ کے ہیں؟ ایک اور اسی طرح کے کاہن کا قصہ لکھا ہے اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں. اسے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ آج بہت رواج ہو گیا ہے اس کا. عورتیں جاتی ہیں عاملوں کے پاس، قسمت پوچھتی ہیں، استخارہ کراتی ہیں. اسی طرح کا ایک نجومی تھا، اس کی دعوت کی، دعوت کر کے کھانا اوپر رکھ دیا، گوشت کے ٹکڑے اندر چھپا دیے. سمجھے آپ؟ بہت غصہ آیا اس کو، بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ یہ کیا گستاخی ہے کہ بغیر گوشت کے کھانا. اس نے پہلے یہ خبر دی تھی جب یہ جا کر کے پوچھے کہ ہمارے والد کے بارے میں بتائیے، ہمارے والد کیسے ہیں، کیا ہیں، وہ جہنم میں ہیں یا جنت میں. ایسے بھی آج لوگ شروع ہوئے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ آج کل، بہکی باتیں. اس نے کہا کہ تمہارے والد جو ہے جہنم میں جل رہے ہیں، اس طرح اس نے کچھ کہا. تو اس نے اسے غلط کرنے کے لیے دعوت کی تھی. تو کہا کہ تم کو جہنم کا، یہاں سے دنیا سے جہنم نظر آتی ہے، اور یہ جو کھانے کے نیچے چھپے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نظر نہیں آتے. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہر جگہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جو شعر ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے شعر ہوتا ہے. اور جو گیدڑ شعر کا لبادہ پہنے ہوئے ہو وہ شعر بن سکتا ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور یہ لوگوں کو، کافروں کو کہتے تھے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ کافر. ابو سفیان نے یہ بھی پوچھا تھا اس کعب بن اشرف سے، ایک تو تم کو اس 2 بتوں کی پوجا کرنی ہوگی، اور دوسرا تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا یہ مسلمانوں کا. تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کا، یہ تمہارا بت پرستی کا مذہب اچھا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں، بولتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا. آگے فرمائے وَمَن یلعن اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ دھتکار دے، فلن تجد لہ نصیرا، پھر تو اس کا تو ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا. آگے کہتے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. اس میں بخل کی مذمت ہے. اس کی 2 تفسیریں ہیں. بخل یہ حرام ہے. جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے، وہاں پیسہ خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. جہاں پیسہ خرچ کرنا مستحب ہے، وہاں پیسہ خرچ نہ کرنا یہ بخل نہیں ہے. لیکن جہاں ضروری ہے وہاں بھی پیسہ خرچ نہ کرے، سام بن کر بیٹھ جائے، پیسوں پر ہاتھ روک لے، یہ حرام ہے. یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے. کہا اگر ان کے پاس کچھ ملک ہوتا، اختیارات ہوتے، فیضن، تو یہ لوگوں کو رتی برابر بھی نہ دیتے. نقیرہ کہتے ہیں یہ جو کھجور کا بیج ہوتا ہے، گٹلی ہوتی ہے، اس کے اوپر کتنا پتلی چادر ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو عربی زبان میں نقیر کہتے ہیں. یعنی حقیر سے حقیر چیز بھی، معمولی سے معمولی چیز بھی یہ لوگوں کو نہ دیتے. اس لیے توبہ کرو بخل سے. یہ عادت سنا کر کے کہہ رہے ہیں اگر تم میں کوئی بخیل ہے، کنجوس مکھی چوس ہے، تو وہ اس سے توبہ کرے آج ہی. یہ یہودیوں کی عادت، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ فرمائے فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. یہ ایک. دوسری اس کی مشہور تفسیر حضرت الاستاد نے لکھی، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی نبی آیا، بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخیں ہیں. ایک حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، یا حضرت یعقوب ہی کا نام اسرائیل ہے.
ان سے جو خاندان چلا اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان سے جو خاندان چلا انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ایک بنو اسماعیل ہیں, اسی سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بنو اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے حضور. جب یہ منتقل ہوئی ادھر تو بادشاہت بھی منتقل ہوئی, نبوت بھی گئی تو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی گئی. کہتے ہیں کہ اگر ان کو بادشاہ حکومت, اگر سلطنت کے دینے, جس کو چاہے دینے جس کو چاہے نہ دینے کا اختیار یہودیوں کو ہوتا تو یہ بنو اسماعیل کو رتی برابر نہ دیتے. لا یؤتون الناس نقیرا. انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا. ان کو یہی جلن تھی یہودیوں کو کہ اب تک یہ نبوت ہمارے خاندان میں تھی, اب یہ ہمارے خاندان سے نکل کر یہ بنو اسماعیل میں جا رہی ہے. حضور پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ نبوت ہماری شاخ سے نکل کر اس شاخ میں چلی گئی. نبوت پر تو ہماری اجارہ داری تھی, اس پر تو نبوت پر تو ہمارا حق تھا, ابھی ہمارے خاندان سے نکل کے ادھر گئی, اس لیے ایمان نہیں لاتے ہم. جاؤ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ. اس کی دوسری تفسیر ہے یہ. قرآن کہتا ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی. اللہ نے ان لوگوں کو جو اپنے فضل سے نبوت عطا فرمائے, کیا یہ لوگ یہودی اس پر حسد کرتے ہیں؟ ایک تو اختیاری کمالات ہیں, آدمی محنت کر کے کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے, کرو. اور یہ ہے کہ آدمی محنت کرنے کے بعد بھی کبھی نہیں ملتا, اس کو ملتا اس کو نہیں ملتا. دونوں صبح نکلے کمانے کے لیے, اس کو ملا اس کو نہیں ملا, اللہ نے اس کو دیا اس کو نہیں دیا. اب جس کو نہیں ملا اس پر حسد کر رہا ہے, یعنی تو اس کو زیادہ ملا اس کو کم ملا. یہ ایک ہے غیر اختیاری کمالات جیسے نبوت ہے, وہ تو اللہ کی اختیار کی چیز ہے. کوئی زیادہ نفلیں اور عبادت کر کے نبی بننا چاہے تو ممکن نہیں ہے. نبوت تو ایک وہبی منصب ہے, اللہ اپنے, وہ انتخاب ہے اللہ کا, وہ سلیکشن ہے اللہ کا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو نبی بنانا کس کو نبی نہیں بنانا. تو اللہ نے اپنے فضل سے, استحقاق کی بنیاد پر نہیں, اپنے فضل سے اللہ نے جو ان کو, فضل سے مراد یہ نبوت ہے, ما آتاہم اللہ من فضل, اللہ نے جو ان کو فضل عطا فرمایا یعنی نبوت عطا فرمائی, اس پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں. ہاں, پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کی ایک صفت حسد بھی ہے. جلن, حسد کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک نعمت ہے, وہ چاہے علم کی شکل میں ہو, خوبصورتی کی شکل میں ہو, حکومت کی شکل میں ہو, مال و دولت کی شکل میں ہو, عہدے کی شکل میں ہو. ایک آدمی تمنا کر رہا ہے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جانی چاہیے, اس کا دماغ خراب ہو جائے, اس کے دماغ کا ایک اسکرو لوز ہو جائے, سارا علم بھول جائے, اس کی یہ حکومت ختم ہو جائے, بغاوت ہو جائے, اس کی یہ دولت ختم ہو کر یہ کنگال ہو جائے, اس کو کوئی ایسی بیماری آ جائے, اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے. لوگ کرتے ہیں, آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے, لوگ ایسی بد دعائیں کرتے ہیں لوگوں کو. بہرحال نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا, چاہے اس کو ملے یا نہ ملے, یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا اور کتنا دینا ہے. تو کہتے ہیں ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی. یہ سنا کر کے ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے اس کا اعتراف کرنا سیکھو, اس کمال سے استفادہ کرو, فائدہ اٹھاؤ. ہاں, اس سے اپنا حصہ پاؤ, اس کی قدر کرو, احترام کرو. وہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ لوگوں کے
کی استعدادوں کو بہتر جانتا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے کو جوڑ رکھا ہے، ضرورت ایک کو دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ کسی کو بڑا عالم بنا دیا، کسی کو چھوٹا عالم بنا دیا، لیکن چھوٹا عالم بڑے کے تابع بن کر رہے۔ کسی کو غریب بنا دیا تاکہ وہ غریب مالدار کا تابع بنا رہے، کسی کو بادشاہ بنا دیا تاکہ رعایا اس کی تابع ہو کر کے رہے، کسی کو اونر بنا دیا، کسی کو نوکر بنا دیا تاکہ یہ نوکر اس کے کام آتے رہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ کہاں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کسی کے وہبی کمالات کا اعتراف نہ کرنا اور حسد کرنا، یہ یہودیت ہے۔ یہودیوں کی تیسری صفت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ام یحسدون فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ کہتے ہیں ہم نے آل ابراہیم کو، حضرت ابراہیم جد امجد ہے انبیاء کے، ان کی دو شاخیں میں نے کہا، ایک بنی اسرائیل ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہیں، بنی اسماعیل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث کیا گیا خاتم النبیین کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی آل کو ہم کتاب و حکمت دیں گے، یہ وعدہ تھا۔ یہ وعدہ ایک شاخ کے ساتھ نہیں تھا، دونوں شاخوں کے ساتھ تھا۔ تو تم ایک کو مان کر دوسرے کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے اس میں فقط آتینا علی ابراہیم الکتابہ، ہم نے حضرت آل ابراہیم کو الکتاب دیا، والحکمہ اور نبوت دی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے ان کو سلطنت بھی دی، بڑی سلطنت دی ان کو۔ فمنہم من آمن بہ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، ومنہم من صدان، بہت سارے وہی جو اس سے رکے رہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، تو ٹھیک ہے، دہکتی ہوئی جہنم ان کی سزا کے لیے کافی ہے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، پتہ چلا کہ کسی ایک نبی کا انکار بھی باقی تمام انبیاء پر ایمان لانا آدمی کو نفع نہیں دیتا۔ آدمی تمام انبیاء کو مانتا، ایک کو نہیں مانتا، تو وہ باقی جو 99 نبی کو مان رہا ہے، 100 میں سے 99 کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا، تو 99 انبیاء کا ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ جس کا دل میں جس کا جی چاہے مان لیا، جس کا جی چاہے انکار کر دیا، اس کا مطلب یہ اللہ کا ماننا نہ ہوا، یہ تو اپنے جی کا ماننا ہوا کہ جو سمجھ میں آیا مان لیا، جو سمجھ میں نہیں آیا رد کر دیا۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، تو ہم ضرور بھی ضرور جو ہے ان قریب ان کو جہنم، نارا یہ جہنم کا ایک نام ہے، بہت سارے نام ہیں جہنم کے، جیسے اوپر آیا جہنم، جہنم کے ایک دوسرا نام نارا ہے۔ اچھا جہنم کا ایک نام سعیرہ بھی ہے جو اسی میں ہے، بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک نام نارا بھی ہے۔ تو ہم ان کو جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہم ان کو ان قریب جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بدلناہم جلودا غیرہا، جب جلتے 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 ان کے یہ کھال چمڑیاں پک جائیں گی، یعنی جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ ہاں جل کر راکھ ہو جائیں گی تو ختم، اب تو احساس ختم، اب کتنا بھی عذاب ہوتا رہا ہے کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ کہتے ہیں اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل موجود ہے، اس طور پر کہ اب جدید یہ جو میڈیکل سائنس ہے ان کا یہ کہنا، مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے اس بات کو کہ جو احساس ہے، تکلیف کا احساس، وہ گوشت کو نہیں ہوتا، چمڑے کو ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا حوالہ دیا ہے، یعنی کہا گوشت، جب گوشت جل جائے گا نہیں، جب یہ چمڑی جل جائے گی، یہ چمڑی جل کر ختم ہو جائے گی، پھر دوسری لائیں گے ہم، ختم ہو جائے گی پھر لائیں گے اسی لمحہ، پھر ختم ہو جائے گی پھر لائیں گے۔ گویا ہم اس عذاب کے احساس کو ختم ہونے نہیں دیں گے، یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا، یہ عذاب کے احساس میں 24 ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کلما نضجت، یہ عذاب کو ہم ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے، منقطع ہونے نہیں دیں گے۔ وکا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، پھر ہم دوسری نئی جلد لائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ برابر عذاب چکتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک جلد کے ختم ہونے کے بعد پھر نئی جلد کا پیدا کر دینا، اسی لمحہ، اسی آن، ایک لمحے میں، ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں۔
بڑی طاقت والے ہیں، قدرت والے، ان کی قدرت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کی طاقت کو سمجھایا جا سکے۔ حکیمن، اور رہا یہ ہمیشہ عذاب کس گناہ کی، کیا سزا دینی چاہیے، کتنی سزا دینی چاہیے، ایک دن سزا دے کر ختم کر دینا چاہیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دینا چاہیے، اسے تو وہی حکمت والا جانتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے شرک کی سزا، کفر کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ رکھی ہے۔ حکیم اس لیے کہ وہ حکیم ہے۔ یہ آگے بہت دور تک یہ سلسلہ چلا ہے، کیونکہ کافروں کا تذکرہ آیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ چھیڑا ہے، اس میں بھی کافی بڑے بڑے علوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بہت 3-4 مضامین بہت اہم ہیں، اس پر سرسری نہیں گزرا جا سکتا، اسے ذرا بہت کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے جو 3-4 آیتیں آ رہی ہیں وہ ایسی آیتیں ہیں جس کا تعلق عوام سے بھی ہے، پیش آتی ہیں عوام کو باتیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔